الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واختلف الملوان وتعاقم العسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين بعد الحمد والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی احتشام، اسلام ہمیں ہم سب کو خوشیاں منانے کا، مسرت کے اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہمیں طریقے بھی بتاتا ہے کہ کس طرح آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے. یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. اس وقت اس نازک دور کے اندر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ غموں کو تو جوڑ لیا ہے. بات کو سمجھیے گا، توجہ میری طرف رکھیں. ٹائم کم ہے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. آنے والے آتے رہیں گے، بیٹھنے والے بیٹھتے رہیں گے. آپ یہاں توجہ رکھیں. اس وقت بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کے ساتھ غموں کو تو جوڑ لیا لیکن خوشیوں کو جوڑا نہیں ہے. اللہ کرم فرمائے. غموں کو تو ہم نے جوڑا ہے. غموں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے نظر آتے ہیں. اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق اس وقت بڑا قریب قریب سا ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا جی؟ ایسا ہی ہوتا ہے، بڑا قریب قریب ہو جاتا ہے. ہم اپنے مذہب کے بالکل قریب قریب ہونے لگ جاتے ہیں، اسلام کے قریب ہوتے ہیں، رب کے قریب ہوتے ہیں، رب رسول کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب خوشی کی بات ہوتی ہے، جب خوشیاں ہوتی ہیں، جب جو ہے وہ دکھ ختم ہو جاتے ہیں، جب رب راحت عطا فرماتا ہے، خوشیاں عطا فرماتا ہے، نعمتوں کی برسات کرتا ہے، تو پھر ہمارا جو تعلق ہے، جو سب سے زیادہ رب رسول کے قریب ہونا چاہیے تھا، اسلام کے قریب ہونا چاہیے تھا، اپنے مذہب کے قریب ہونا چاہیے تھا، اپنے دین کے قریب ہونا چاہیے تھا، وہ جو تعلق ہے خوشیاں ملنے پر، راحت ملنے پر، نعمتوں کی آسائشیاں ملنے پر، وہ کیوں قریب، وہ کیوں کمزور سا پڑ جاتا ہے، کیوں کمزور ہو جاتا ہے؟ یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے. اسلام نے یہ معاشرہ، لیکن جہاں انفرادی طور پر، انفرادی طور پر وہ چاہتا ہے اسے خوشیاں حاصل ہوں، وہ انفرادی طور پر خوشیوں کے ساتھ ساتھ اجتماعیت، یعنی اجتماعی طور پر بھی وہ خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے. وہ اجتماعیت کا بھی تقاضا کرتا ہے. قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ فرما دیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو
تو چاہیے کہ مومنین خوشی کا اظہار کریں. کس چیز کا اظہار کریں؟ خوشی کا اظہار کریں. دیکھیں اسلام نے نا ہمیں خوشی منانے کا جہاں بھرپور موقع عطا فرمایا، طریقہ بھی بیان فرمایا. آپ پورے مذاہب کو لے لیں، سب کو لے لیں، ساری اقوام کو لے لیں کہ وہاں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، خوشیاں جو سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، ان کا کیا انداز ہے اور اسلام نے ہمیں کیا انداز دیا. ذرا توجہ کریں میری طرف. اسلام نے ہمیں کیا انداز دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا دن عطا فرمایا، عید الاضحیٰ کا دن بھی عطا فرمایا، خوشیوں کا دن ہے. اور دیکھیں یہ دن کب مل رہا ہے؟ جب 30 روزے ایک مسلمان رب رسول کے حکم سے 30 روزے مکمل کرتا ہے تو رب اسے عید الفطر کا تہوار عطا فرماتا ہے، عید کا دن دیتا ہے. اور کیا طریقہ رکھا اسلام نے کہ خوشی تم نے منانی ہے، لیکن طریقہ تو دیکھو اسلام کا دیگر مذاہب سے بھی آپ جو ہے وہ موازنہ کر کے دیکھ لو کہ کیا انداز اسلام نے دیا کہ جب تم خوشی کرو گے تو خوشی تمہاری جب اسٹارٹ ہوگی تو اللہ کے رسول سجدہ شکر کرنے سے اسٹارٹ ہوگی. عید الفطر کا دن ہوتا ہے، نماز فجر کی ادائیگی ہوتی ہے، ادائیگی کے بعد پھر سنت کے مطابق اللہ کے معبود علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہے، سنت کے مطابق ایک مسلمان جا کر غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیار ہوتا ہے. تیار ہونے کے بعد مساجد آتا ہے، عیدگاہ کی طرف آتا ہے، آ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا، اسلام نے طریقہ بتایا. دیکھو خوشی تم نے کس طرح سیلیبریٹ کرنی ہے، خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے. آتا ہے اور آ کر اللہ کے حضور جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، سجدہ شکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے. دعا کے بعد پھر وہ اس خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. دیکھو ہمیں رب نے خوشی عطا فرمائی تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے جب تمہیں خوشیاں ملتی ہیں، جب تمہیں مسرت ملتی ہے، رب تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. دیکھو اسلام نے بھی تمہیں سکھایا کہ عید الفطر کا تہوار دیا، لیکن سب سے پہلے اسٹارٹنگ میں ہی اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد تم نے خوشیاں منانی ہوتی ہیں. تو جب جب تمہیں نعمتیں ملیں، جب جب تمہیں آسائشیں ملیں، جب جب تمہیں خوشیاں ملیں تو یاد رکھنا اپنا تعلق، اپنا ریلیشن شپ، اپنا جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط کرنا، کمزور مت کرنا. یہ کسی اور مذہب میں ہے ایسا کچھ؟ کیا اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آج تمہاری عید الفطر ہے، یہ تمہیں عید الاضحیٰ کا تہوار دیا گیا، تم ریلیاں نکالو، تم جلسے کرو، تم فلاں جو ہے وہ محفل سجا لو، تم یہ ناچ گانے کرو، یہ ساری چیزیں کرو؟ کیا اسلام نے اس چیز کا درس دیا؟ نہیں. وہ کہتا ہے آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے عید الفطر کی نماز ادا کرو گے، سجدہ شکر ادا کرو گے، دعا کرو گے، آج اس کے بعد جا کر تم نے رب کا شکر ادا کیا، تمہیں رب نے نعمت دی، رب نے آسائشیں دی، 30 روزے مکمل کیے، 30 روزوں کی سعادتیں ملی، اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرو. اور اب اپنے دل کا آغاز تم نے کر دیا اللہ کے حضور، اب اپنی خوشیوں کا اظہار کرو. عید الفطر کے دن پہلی چیز جو اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد خوشیوں کا اظہار کرنا. اب دیکھیں سامنے جی احتشام، نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، صف بندی کی جاتی ہے، نماز کے لیے سارا سلسلہ ہوتا ہے، یہ پورا مجمع ہوتا ہے جہاں بھی امیر بھی غریب بھی سب برابر ہوتے ہیں. کیا امیروں کے لیے الگ صفیں ہوتی ہیں؟ کیا غریبوں کے لیے الگ صفیں ہوتی ہیں؟ ایک ہی ہوتی ہے نا. امیر بھی ایک صف میں ہوتے ہیں، غریب بھی ایک صف میں ہوتے ہیں. کوئی کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے وہ بھی ایک صف میں ہی ہوتا ہے. کوئی کس لیول کا بندہ ہے وہ بھی ایک صف میں ہی ہوتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی گورا کوئی کالا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی کسی بھی لیول کا بندہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی انداز سے ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہوتے ہیں. ایک اجتماعیت نظر آتی ہے. اجتماعیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ سارے مل کر ایک ہی صف میں ایک ہی جگہ پر سارے مل کر کھڑے ہوتے ہیں. نماز ہوتی ہے، نماز مکمل ہونے کے بعد اجتماعیت کا ایک اظہار ہوتا ہے، سارے کھڑے ہیں. نماز کے مکمل کر جانے کے بعد پھر ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. اسلام نے یہ پیغام دیا کہ اب نماز مکمل ہو گئی، دعا تم نے کر لی، عید الفطر کا دن شروع ہو گیا،
دعا ہو گئی، اب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں۔ جب گلے ملتے ہیں تو امیر غریب کو بھی ملتا ہے، غریب امیر کو بھی ملتا ہے، چھوٹے بڑوں کو بھی ملتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو بھی ملتے ہیں، بزرگ چھوٹوں کو بھی ملتے ہیں، چھوٹے بڑوں کو بھی مل رہے ہوتے ہیں، ایک اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو عید الفطر کا دن ہمیں اجتماعیت کے اظہار کا دن بتاتا ہے کہ دیکھو تم یہ یاد رکھنا، اسلام نے پیغام دیا ہے ہمیں کہ عید الفطر کا دن اجتماعیت کا دن ہے، کہ اس دن جب تم جمع ہو گئے ہو، ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ گلے میں ملتے ہو، چھوٹا بڑے سے ملتا ہے، بڑا چھوٹے سے ملتا ہے، امیر غریب سے ملتا ہے، غریب امیر سے ملتا ہے، تو اس بات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے دیکھو اللہ کی وحدانیت کے جھنڈے کے نیچے تم مسلمان سب ایک ہو۔ اللہ کے وحدانیت کے جھنڈے کے نیچے یہ مت بھول جانا کہ تم بٹی ہوئی قوم ہو، تم آپس میں جدا جدا قوم ہو، نہیں، جب رب کی وحدانیت کی بات آتی ہے تو اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ تم سب ایک ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات آتی ہے تو یہ اجتماع عید الفطر کا دن ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کی غلامی کی بات آئے گی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بات آئے گی تو امت محمدیہ تم بٹے نہیں ہو، تم سب کے سب ایک ہو، ایک وحدت ہو، ایک امت ہو۔ اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنا ہوتا ہے، یہ سبق حاصل کرنا ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے درمیان کوئی بٹوارا نہیں ہے، ہم کوئی جدا جدا نہیں ہے، کوئی امیری غریبی، کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہم میں نہیں ہے، ہم ایک ہیں۔ جب بھی اللہ کی وحدانیت کی بات آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی بات آئے گی تو اس اجتماع نے ہمیں یہ سکھانا ہے کہ تم سب ایک ہو، اللہ کے جھنڈے کے نیچے، رب رسول کے جھنڈے کے نیچے تم سب ایک ہو۔ دوسری چیز ہمیں یہ عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے یہ چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے، سامنے سے احتشام یاد رکھیں۔ تیسری چیز، اسلام ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ چیز بھی سکھاتا ہے، دیکھو جب رب تمہیں خوشیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے، تو یاد رکھنا ان خوشیوں کو نا شیئر کرنا سیکھے، تقسیم کرنا سیکھے۔ اب آپ کو میں بات سمجھاتا ہوں، آپ سمجھیں گے۔ میری گزارش ہے کہ جو آپ دیر سے آ رہے ہیں وہ ذرا جلد آ جائیں، 7:45 پر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم نے نماز کھڑی کر دینی ہے۔ جو احباب پیچھے بیٹھے آگے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ کسی چیز کو نہ دیکھیں، انشاءاللہ تھوڑا سا وقت ہے، ہم اللہ کے حضور بیٹھے ہیں، اللہ کے جو ہے نا حضور بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ برکتیں بھی ملیں گی، دعائیں بھی ہوں گی۔ دیکھیں دھوپ خود جاتی بھی رہے گی، آتی بھی رہے گی، انشاءاللہ آپ کو ٹھنڈا ماحول ملے گا، اللہ کے حکم سے گرمی نہیں ملے گی۔ کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں تو کیوں پیچھے بیٹھے ہو یار، آگے آ جاؤ بھائی۔ یہ تو آج تو اجتماعیت دکھانی ہوتی ہے کہ دیکھو مسلمان سارے ایک ہیں۔ آج تو یہود و نصارہ کو، آج جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں دیکھو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے دیکھو سارے ایک ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑھ چکے ہیں، نہیں، یہ جب بات آتی ہے تو سب ایک ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے۔ تو آگے آگے آ جائیں، سب ذرا سب بندی کرتے رہیں گے تو پیچھے آنے والے جتنے بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں وہ سب کے لیے آسانی ہوگی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ خوشیوں کو شیئر کرنا سیکھیں، خوشیوں کو آپس میں تقسیم کرنا سیکھیں۔ اسلام ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے۔ دیکھیں عید کا دن آتا ہے، کہیں ہماری کوشش ہوتی ہے 5 جوڑے 6 جوڑے، پتہ نہیں نہ جانے کتنے چپلوں کے جوڑے، نہ جانے کیا چیز ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام منع نہیں کرتا آپ کریں، لیکن اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے، عید الفطر کا دن اس چیز کا درس دیتا ہے کہ خوشیوں کو شیئر کرنا سیکھو، خوشیوں کو بانٹنا سیکھو۔ جتنا خوشیوں کو بانٹو گے نا، تقسیم کرو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اضافہ فرماتا ہے۔ یہ شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم نے 3 جوڑے بنانے ہیں یا 5 بنانے ہیں تو چلو 2 دن کم کر دیں گے نا، 2 بنا لیں گے۔ یہی ہم اپنے ارد گرد میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتے داروں میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ جو نہیں خرید سکتے، جو نہیں لے سکتے، جو جوتے اپنے بچوں کو لے کر نہیں دے سکتے، کیا ہم ان کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے نہیں کر سکتے؟ آئے دن ہم کتنی نیوز سنتے رہتے ہیں، فلاں باپ نے، بیٹوں نے جو ہے عید کے موقع پر جوڑے مانگے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے اپنے بچوں کو بھی مار دیا، خود بھی خودکشی کر لی۔ کیا اس قوم کے اندر، کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اندر یہ چیز زیبہ دیتی ہے کہ ایسا بھی کسی مقام پر ہو جائے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائیں تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ
کم عمر تھے، جنگ احد کے اندر ان کے والد صاحب شہید ہو گئے. کیا ہو گئے؟ والد صاحب شہید ہو گئے. ایک مقام پر کھڑے کونے پہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھ لیا. بیٹا کیا ہوا؟ حضور باپ کا سایہ سر پر اتر گیا. باپ کا سایہ سر سے اتر گیا. اب میرا کیا ہوگا؟ کون مجھے جو ہے وہ کھلائے گا پلائے گا؟ کون میری کفالت کرے گا؟ کون میری جو ہے وہ حفاظت کرے گا؟ باپ کا سایہ تو سر پہ اٹھ گیا. جب اٹھ جاتا ہے تو پھر تو کوئی نہیں پوچھتا زمانے والے. آپ نے فرمایا کہ بیٹے تمہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمہاری بہن بن جائے؟ ذرا توجہ سے سنیے گا. تمہاری بہن بن جائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام تمہارے والد بن جائے، حضرت بی بی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا تمہاری والدہ بن جائے. کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ اس بات سے راضی نہیں ہوتے؟ تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تمہارے والد بن جائیں، بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تمہاری والدہ بن جائے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمہاری بہن بن جائے؟ حضور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ میرے والد بن گئے. پھر دنیا کی کون سی نعمت ہے جو مجھے نہیں ملے گی کہ اللہ کے محبوب میرے والد بن جائیں، میرے سرپرست بن جائیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح کس انداز سے امت کو تعلیم فرمایا کرتے تھے، دیتے تھے کہ خود آپ کفالت فرماتے تھے، خود آپ والی بن جاتے تھے. تو ہمیں خوشیاں شیئر کرنی چاہیے، ہمیں خوشیاں تقسیم کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خوشیوں کو صرف ہم اپنے تک محدود کر کے رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھول جائیں، اپنے آس پڑوس کو بھول جائیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھول جائیں. اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا. اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خوشیوں کو بانٹو، خوشیوں کو تقسیم کرو، خوشیوں کو بانٹا کرو. اس لیے کہ عید الفطر کا دن اس بات کا بھی درج ہوتا ہے کہ تمہارے مالوں کے اندر ان کا بھی حق موجود ہے. انسان نکاح کرتا ہے اس پر بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے، جو بھی توفیق ہوتی ہے تقسیم کرتا ہے، ولیمہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کب بھی کوئی کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے تب بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر چیز کر رہا ہوتا ہے. وہ خوشیوں کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خوشیوں کو بانٹتا ہے. لیکن عید الاضحیٰ کا تہوار آتا ہے، اسلام کے اندر مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا گیا. تو وہ قربانی جب کرتے ہیں تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اب تم نے قربانی کر لی ہے نا، تمہیں خوشیاں ملی ہیں نا، تو ان کو تقسیم کرو. وہ خود بھی اپنی ذات پر بھی تقسیم کرتا ہے، گوشت کو اپنے رشتہ داروں پر بھی تقسیم کر رہا ہوتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سنت امر یہ بھی ہے، مستحب یہ بھی ہے کہ یہ جو خوشیاں تمہیں ملی ہیں انہیں غریبوں پر بھی تقسیم کرو. ہے کہ نہیں؟ اسلام نے ایک کانسیپٹ دیا، ایک تصور دیا، ایک سسٹم دے دیا، ایک نظام دے دیا. اسی طرح عید الفطر کے اندر 30 روزے جب مکمل ہوتے ہیں نا تو اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے اب 30 روزے مکمل ہو گئے ہیں، صدقہ فطر ادا کرو. اس لیے کہ تمہیں جو خوشیاں ملی ہیں نا ان خوشیوں میں دوسروں کا بھی حق ہے. یہ صدقہ فطر ان کے حقداروں تک پہنچا دو، یہ بھی ادا کرو. لیکن اسلام جب بھی خوشی کی بات کرتا ہے تو یہ سارا نظام ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ لیکن صدقہ فطر ادا کریں، یہ لازمی طور پر کام. حضرت عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عید کی رات تھی نا، دروازے پر دستک ہوئی. میں گیا تو میرا پڑوسی کھڑا تھا، سلام کیا مجھے، فرمانے لگا آپ کے پاس ایک کام سے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بتائیے کس کام سے؟ بولا یہ مسئلہ ہے بچوں کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، بچے عید کا موقع ہو گیا ہے، بچے مجھے کہہ رہے ہیں کہ چپلے بھی نہیں ہیں، کپڑے بھی نہیں ہیں. حضور آپ میرے حالات سے واقف ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو فرمایا میرے ساتھ آپ مدد فرما دیں. آج پڑوسی کو پڑوسی کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ آپ کا پڑوسی کس حالت میں ہے. اس کے پڑوسی نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں، پڑوسی کے بچوں نے، اس پڑوسی کا حال کیا ہے اس نے تو آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے خوشیاں اپنے تک محدود کی ہیں، ہم نے ان کو لمیٹڈ کر دیا. بات کو سمجھیے گا، اسلام کے پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا. اسلام کہتا ہے خوشیاں تقسیم کرو، خوشیوں کو بانٹو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے نظام کو دیکھو. رب نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو مت اپنے تک محدود مت رکھو. کہیں ایسا نہ ہو اگر محدود کر لی تو چھن جائے گی، پھر بچے کا کچھ بھی نہیں، بچے کا کچھ بھی نہیں. کسی نے آہ نکال دیا، اللہ پاک تو نے تو حق رکھا تھا ان لوگوں کے مالوں میں ہمارا، لیکن ہمیں تو نہ ملا، ہمیں تو کیا ملا. تو ایک پڑوسی کو پڑوسی کا علم نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. اندر گئے، زوجہ محترمہ سے کہا کہ ہم نے کل عید کے لیے جو 25 درہم رکھے ہیں نا وہ سارے کے سارے لے آؤ. پڑوسی آیا ہے اسے دینے، اور بیوی بھی بہت وقت والی تھی. حضور
ابھی گئی اور فوراً لے کر آ گئی. اس نے کوئی بات بھی نہ کی کیوں لے رہے ہو, کس لیے لے رہے ہو, کہاں لے کر جا رہے ہو, آدھے لے لو, 2 حصے لے لو, 1 حصے لے لو, نہیں کچھ بھی نہیں کہا. اللہ کے ولی کی زوجہ تھی نا, کچھ نہیں کہا, حضور آپ نے مانگے ہیں سارے رکھے, دے دیں ہم سے, رب رسول راضی ہو جائے, ہمیں اور کیا چاہیے. اور یہ مال دینے سے ہمارا رب رسول ہم سے راضی ہوتے تو ہمیں اور کس چیز کی ٹینشن ہے, کسی چیز کی پرواہ نہیں. 25 درہم دے دیے, لے کے چلے گئے. اللہ کی ذات پہ توکل تھا نا, بھروسہ تھا. کچھ وقت گزرا ہے, آپ فرماتے دروازے پہ دوبارہ دستک ہے. ایک شخص آیا, آ کر قدموں میں گر گیا. تو فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ میں آپ کے والد صاحب کا بھاگا ہوا غلام ہوں, ان سے بھاگ گیا تھا, واپس آ گیا ہوں, خیال آ گیا ہے حضور آپ کے والد صاحب کا بھاگا ہوا غلام ہوں, یہ 25 دینار ہیں, یہ بھی رکھیں, اور میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں, یہ 25 دینار بھی لے لیں. یہ 25 دینار ہیں. آپ نے اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا اور بیوی کے پاس آیا, دیکھا دیکھو بیوی, رب رسول سے تجارت کی تھی نا ہم نے, ابھی رب رسول سے تجارت کی تھی نا, دیے تھے درہم چاندی کے, رب رسول سے تجارت کی تھی نا, رب نے صلہ کیا دیا, سونے کے دینار عطا کر دیا. تجارت کر کے تو دیکھو اے مسلمانوں, رب سے تجارت کر کے تو دیکھو. رب انسانوں کا قرض اپنے پاس نہیں رکھا, اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. جو رب کو قرض عطا فرماتا ہے رب اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ سے تجارت کر کے تو دیکھو. انسانوں سے تو تجارت کرتے رہتے ہو, لیکن انسانوں کی تجارت تو تمہیں فائدہ نہیں دیتی. ایک مرتبہ تجارت کر کے تو دیکھو, تجارت کی تھی, دیے تھے درہم چاندی کے, رب نے عطا فرما دیے سونے کے. لیکن بات یہ ہے کہ یقین ہو, اور بات یہ ہے کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل بھی تو ہونا. تو میں اسلام یہ چیز بھی سکھاتا ہے کہ خوشیوں کو بانٹو, خوشیوں کو تقسیم کرنا سیکھو, خوشیوں کو شیئر کرنا سیکھو. اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ مت اپنے تک محدود رکھو, مت اپنے تک محدود رکھو. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فطرانہ آپ جانتے ہیں 300 روپے مقرر کیا گیا ہے. نورانی اکیڈمی کے منتظمین دونوں گیٹوں پر آپ کو نظر آئیں گے. یہ آپ کے ہی محلے کا مدرسہ ہے. آپ سے گزارش ہے, یہاں بچے اور بچیاں قرآن کا نور حاصل کر رہے ہیں. 300 روپے گندم کے اعتبار سے کم از کم فطرانے کی مقدار ہے, مقرر کی گئی ہے. آپ ضرور اس کے ساتھ تعاون فرمائیں. 1 منٹ رہ گیا ہے 7:45 میں. اب آپ لوگ صف بندی کریں اور میں آپ کو طریقہ بتاؤں اور ہم اپنی نماز کھڑی کریں. 1 منٹ رہ گیا ہے میری گھڑی کے مطابق. آپ لوگ صف بندی کریں, صف بندی کر لیں, سب بندی کر لیں. آپ لوگ سب بندی کریں, میں آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں. سب بندی کر لیں برائے مہربانی. جو دیر سے آ رہے ہیں یہاں سے تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ چلیں, تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ چل لیں, تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ چلیں. آپ